اس چھاتی میں اترے گی، اور جو گولی میرے لیے نہیں بنی کوئی مائی کا لال یہاں اتار۔ ہمارا تو ایمان ہے جو رات مٹی کے ڈھیر میں ہے کوئی پنجتن پاک مل کے آ جائے اس کو باہر، اور جب تک زندہ ہیں اس وقت تک اس کو نیچے کوئی ڈال سکتا۔ لاہور جائیے آپ، اسٹیشن کے ساتھ بوہر والا چوک لاہور میں بڑا مشہور ہے، وہاں پر میڈیکل کالج حمید ہومیوپیتھک میڈیکل کالج ہے۔ ان کالج کے پرنسپل سے ملیے، میری تقریباً کوئی 70 کیسٹیں ہیں کتاب التوحید کی شرح کے اندر جو میں نے لاہور شہر میں، جس کو ظالم کسی اور کی نگری کہتے ہیں اور وہ زمین اللہ کی ہے، وہاں کھڑے ہو کر کتاب التوحید شیخ محمد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی اور اسی طرح پڑھائی وہاں پر موجود بھی ہے۔ کہنے والوں نے ہمیں کہا، فون کرنے والوں نے کیے، دھمکی دینے والوں نے دیا مار دیں گے، کھا جائیں گے، اڑا دیں گے۔ میں نے کہا جب تک اس نے زندہ رکھنا ہے کوئی مار، اور جب اس کی طرف سے موت کا فیصلہ ہو جائے کوئی بچا۔ سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام اس طرح تبلیغی جماعت کی طرح مختلف جگہ پر وقت نہیں لگاتے تھے، جاتے نہیں تھے، تو یہ دین پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پھیلا؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب صحابہ کو کہیں مبلغ بنا کر بھیجا تو مستقل بھیجا۔ حضرت معاذ کو بھیجا یمن میں تو وہاں رہ کے تبلیغ کرو۔ مسلمان انڈیا میں گئے تو وہاں آباد ہو کر ان کو اپنے کردار اخلاق ایمان سے تبلیغ کرائی۔ مکے والے مدینے اور مدینے والے مکے 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، سال کے لیے، اس کی کوئی قرآن و حدیث سے دلیل دے دیجیے۔ مکے والوں نے مکہ کب چھوڑا؟ جب کفار نے بات سننے سے انکار کر دیا، اور جب تک وہ سنتے رہے نبی ان کو سناتے رہے۔ اب میں جو لاہور کو چھوڑ کر فیصل آباد جا رہا ہوں تو کیا لاہور میں سارے مسلمان ہو گئے یا سارے کافر ہو گئے جو مجھے نئی جگہ کی ہجرت کی ضرورت پڑ گئی؟ کسی عالم کا، مبلغ کا کسی جگہ پہ جا کر تبلیغ کرنا، وہاں رہنا، درس دینا، یہ درست ہے، اسلام کے عین مطابق ہے۔ لیکن ایک بندے کو علی میں نہیں آ رہی اور آتے ہی اس کو 3 دن کے لیے آج اس مسجد میں، کل اس مسجد میں، اور پڑھنے کے لیے ہاتھ میں کیا ہے فضائل اعمال اور فضائل صدقات، جس کے اندر جھوٹ اور شرک کے واقعات بے بہا بھرے پڑے ہیں۔ ہماری پوری ایک CD ہے، تفصیل کا وقت نہیں، وہ ساتھی لے سکتے ہیں، فضائل اعمال پر جدے میں قرآن ہوا، ہم نے A to Z اس میں جتنے شرک کے واقعات ہیں وہ پیش کیے، وہ بیان کیے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ہم جماعت بنا کر ایک بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تو قبر والا خواب میں آیا، ہم اونٹ پہ سوار ہو کر گئے تھے، اور کہنے لگا تم میری قبر پہ آئے ہو، بھوکے جاؤ تو مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ اونٹ مجھے دے دو اور اس کے مقابلے پہ اوریجنل آر نسل کا اونٹ گھر میرا کھڑا ہے وہ تم لے لو۔ خواب ہی خواب میں سودا طے ہوا، اور پھر سنیے، کلیجہ تھامیے، قرآن کی آیات سے کیسے ٹکر کھا رہا ہے یہ واقعہ۔ اور پھر صاحب قبر اٹھا، اونٹ ذبح کیا، ہم صبح اٹھے، اونٹ ذبح ہو گیا تھا، ہم نے گوشت بنایا، کھایا پیا، واپس جا رہے تھے، سامنے سے فلاں ابن فلاں آ رہا تھا، ہم نے کہا تم میں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا میرے باپ کو کوئی اونٹ دیا تھا؟ کہا خواب میں سودا ہوا تھا۔ کہا اس کے بدلے میں ابا جان نے کہا یہ اونٹ تو لے لے۔ اب وہ کہتے ہیں صاحب قبر کو پتہ لگ گیا کہ میری قبر پہ کون آئے ہیں، کتنے آئے ہیں، اور یہ بھوکے آئے ہیں، روٹی کھائے بغیر جائیں گے۔ ذکریہ صاحب اس کی شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر آنے والوں کو بھوکے پیٹ نہیں بھیج رہے۔ یہ قبر پہ گئے تھے یا ہوٹل میں گئے تھے؟ یہ سخاوت کی حد نہیں، یہ شرک کی حد ہے۔ قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے جو قبروں میں چلے گئے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا شعور تک بھی نہیں ہے۔ اور آپ اس کے اندر یہ عقیدے گھماتے پھرے بازاروں کے اندر کہ قبر والوں کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ اچھا قبر والا اٹھ کے آ کر اونٹ ذبح کر کے پھر قبر میں چلا جاتا ہے تو آگے چوکی لگی تھی پولیس کی، بیگم کے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں پھیرایا؟ بچوں کو کیوں نہیں ملایا؟ یتیموں کو چپ کیوں نہیں کروایا؟ جو اس جہاں سے چلا گیا دوبارہ وہ اگلے جہاں۔ قبرستان میں ماں باپ کی قبر پر جا کر دعا کرنا یا تلاوت قرآن کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تلاوت قرآن پاک میں جتنا معاملات ہیں وہ زندوں کے ساتھ ہیں، مردوں کے ساتھ کہیں ہے مردوں نماز پڑھو، مردوں روزہ رکھو، مردوں حج کرو، قرآن میں کہیں نہیں۔ جتنا خطاب دل سے ہے زندوں سے ہے، کیونکہ یہ دارالعمل ہے، مر گیا دارالحساب شروع ہو گیا، اب عمل نہیں ہے، اب اس کی جزا کا وقت شروع ہو گیا۔ ہاں قبرستان میں جا کر ماں باپ کی قبر پر دعا کرنا، مغفرت کی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگنا، یہ تو ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے باپ کا درجہ، ماں باپ کا درجہ اچانک مالک جنت میں بڑھا دیتا ہے۔ تو کہتا ہے اللہ میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، میری
سیٹ میرا مقام جنت سے اتنا اوپر کیسے ہو گیا؟ تو جواب ملتا ہے تیری اولاد نے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی، اس لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پاکستان میں اسپیشل جمعے کی نماز کے بعد بعض حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایک مولوی صاحب اس کے بارے میں حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ درود جو پڑھتے ہیں نا ہم، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ نبی کے صحابہ بھی یہی پڑھا کرتے تھے۔ مجمع میں سے کوئی اٹھ کر کہنے لگا مولوی صاحب نبی کے صحابہ کو اردو آتی تھی، یہ تو اردو میں ہے۔ میں نے کہا تیرا باپی ہونے کا پروگرام تو نہیں ہے، تو یہ ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ اگر یہ سنت ہوتا تو اللہ کے نبی کی احادیث کے اندر یہ بات موجود ہوتی۔ وہاں جو درود بتایا گیا وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ عمل بدعت ہے، ثواب کے لیے سے کر رہے ہیں لیکن یہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے لے جاتی ہے۔ اس سے متعلق تھوڑی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس آدمی نے یہ بات کہی ہے اس کے لیے تو صحیح ہے، مگر آپ کے لیے ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ کہیے گا ایسی کیا بات ہے کہ ان کے لیے صحیح اور ہمارے لیے صحیح نہیں ہے؟ یہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ٹھیک ہے، مصطفیٰ جنہوں نے یہ بات کہی ہے ان کے لڑکے کا نام مصطفیٰ ہے اور جان رحمت ان کی بیوی کا نام ہے، محترمہ کا نام۔ اگر وہ اپنے بیٹے اور بیوی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو کوئی بات نہیں، ہر آدمی اپنے بال بچوں پر یہ بات کہہ سکتا ہے، مگر آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ تیل وغیرہ پر دم کرتا ہے اور وہ پانی تیل انڈیا پاکستان اور بھی بہت جگہ دور دور تک جاتا ہے، مہربانی سے بتائیے ٹھیک ہے یا غلط؟ اگر وہ دم کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اگر کرسی پڑھتا ہے، قرآن میں سے کہیں اور تلاوت کرتا ہے تو قرآن شفا ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ دم کرتے ہوئے یا جبرائیل یا میکائیل یا علی یا بجدتوار یا بلا کے لگاتا ہے تو یہ بھی مشرک ہے، اور اس کا عقیدہ معلوم ہونے کے بعد جو اس سے لیتا ہے وہ بھی اسی طرح کا بے ایمان ہے۔ اگر میں نماز پڑھ کر آیا اور ٹی وی دیکھنے لگ گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت ہو گیا تو دوبارہ وضو مجھے بنانا پڑے گا، یہ آپ دیکھ لو کیا دیکھ رہے ہو، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو اس کے بعد بھی وضو برقرار رہا یا نہیں رہا یہ آپ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال اس بیماری کو بے گھر سے نکالیے، اس کے ذریعے کوئی خیر کا کام کر سکتے ہو تو وہ کیجیے، کوئی اہل دین کی کوئی چیز دیکھ سکتے ہو تو وہ دیکھیے، باقی جو گناہ کے معاملات ہیں ان سے بچ کر رہیے۔ اور یہاں پر میں یہ یاد کروا دوں، جو خیر کے نام پر شر آپ کے اور ہمارے گھر میں داخل ہو رہا ہے ٹی وی کے ذریعے، کیو ٹیلی ویژن کے نام سے، کیو ٹیلی ویژن کا نام مطلب کیا ہے؟ قرآن ٹیلی ویژن، اور وہ اصل میں کیا ہے؟ بے ایمان ٹیلی ویژن۔ وہ شرک پھیلا رہا ہے، وہ قبروں کی پوجا پھیلا رہا ہے، وہ خیر دانی کے دعوے کر رہا ہے۔ سوال کرنے والا کویت سے سوال کرتا ہے جی میرے گھر میں یہ ہو گیا، وہ استخارے کے نام پہ پیچھے پردے کے پیچھے کالا بیٹھا ہوا ہے، اسے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کر دیا ہے، ختم ہو گیا۔ تو اس کو پتا کیسے لگا؟ یہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے جی بتائیے ہم سعودیہ میں کتنے سال رہیں گے، اور وہ بتا دیتا ہے کہ تیرے 5 سال باقی ہیں۔ تو یہ علم غیب کے دعوے، یہ شرک کی دعوت ہے۔ اللہ سے ڈر کر ایک بات کہوں، کنجریوں کی فلمیں دیکھنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا شرک کا یہ چینل دیکھنا بڑا جرم ہے، کیونکہ وہ کنجریوں کی فلمیں آپ دیکھو گے تو گناہگار ہی ہوں گے نا، گناہگار ہی ہوں گے، بدکاری کا دل میں خیال پیدا ہوگا تو بدکاری کر بیٹھو گے، مسلمان تو رہو گے۔ اور اگر اس چینل کو دیکھ کر آپ انہی شرکیہ عقیدوں میں ملوث ہو گئے، زنا کار کا زنا معاف ہو جائے گا، مشرک کا شرک معاف نہیں۔ یہ چینل زنا کے چینلوں سے زیادہ بدکار اور خبیث ہے۔ اپنے گھروں کے اندر توبہ کیجیے، اس کو بند کیجیے۔ کسی کے گھر میں شیاطین آ جائیں اس کو نکالنے کا کیا طریقہ؟ آپ نے پہلے بلایا کیوں؟ اور جنات کہاں آتے ہیں؟ جہاں ٹیلی ویژن ہو، جہاں گانے ہوں، جہاں کمرے میں داخل ہوتے ہی وسیم اکرم، عمران خان، شاہ رخ خان اور کون کون سے خان، پتہ نہیں کتنے بے ایمان، سب کی تصویریں،
یہ فلاں کنجری کی، یہ فلاں کنجری کی، یہ فلاں کنجری کی، جن کے گھروں میں یہ کنجریوں کی تصویریں، جن کے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن، گانے، موسیقی داخل ہوتے ہی بدماشی کا